السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام ہے حسب حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور شو میں میرا ساتھ دے رہی ہیں ناجیہ اور ہمارے بہت عزیز عزیزی. السلام علیکم خواتین و حضرات. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی ڈکٹیٹرشپ ہے وہاں وہاں انقلاب آ رہا ہے. اس کی ایک مثال آپ نے کل مصر میں حسنی مبارک کے خلاف جلسے جلوسوں کے بعد سنی ہے اور دیکھی ہے. اور یہ صرف ملک کی بات نہیں ہے، یہ کسی محلے میں بھی اگر کوئی ڈکٹیٹرشپ ہے یا کسی شو میں بھی ہے تو ادھر انقلاب آنے والا ہے. چلو میرے خلاف بغاوت ہونے والی ہے. نہیں، جو جہاں جس جگہ پہ بھی کسی بات سن لو، شریف آدمی مارے بندے کی نہیں سنی جائے گی ادھر انقلاب ہی آئے گا. جب نہیں سنی جائے گی وہ مظاہرے کرے گا نا تو ڈنڈے ضرور پڑیں گے. ڈنڈے کھانے کے لیے تیار ہو؟ نو پرابلم. پھر جب انقلاب جو لانا ہے تو پھر اللہ وارث سے پہلے کون سا مجھے سارے سر کہتے پھرتے. تو میرے خلاف شروع کرو، پھر تحریک شروع کرو. ایک میری بات یاد رکھنا، جنید مبارک حسنی مبارک سے انقلاب کہنے یا سننے سے نہیں آتا، انقلاب اندر سے آتا ہے. وہ بے شک پچھلا اندر ہو یا پچھلی گلی ہو. تو تم میرے خلاف تحریک چلاؤ گے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ تم میرے سوچوں کو، میری آواز کو پسپا کرتے ہو، میرے خیالات کو دباتے ہو، میری سوچ کو دباتے ہو، میری دانش مندی کو دباتے ہو. میری دانش کی بات، میری سوچ یہاں سے ابھی جہاں تک پہنچتی ہے منہ سے باہر نہیں نکلتی تو تم اسے دبا دیتے ہو. دانش کی بات یہاں سے یہاں تک نہیں جاتی، یہاں سے یہاں تک آیا کرتی ہے. غریب آدمی کی دانش یہاں سے ہی جاتی ہے. اچھا، تو تمہارے خیال میں یہ جو مصر اور تیونس میں انقلاب آیا یہ اظہار رائے پر پابندی لگانے کی وجہ سے آیا صرف؟ اور تمہارا کیا خیال ہے حسنی مبارک عوام کی بیری سے بیر اتارتا تھا یا ان کی ٹلی بھی آگے دوڑ جاتا تھا؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ صرف ایک وجہ ہے اظہار رائے پر پابندی، اور بھی بہت سی وجوہات ہیں. اور سب سے بڑی وجہ جو ہے میری رائے میں وہ یہ ہے کہ یہ جو غریب اور امیر کے درمیان یہ جو بڑھتا ہوا فرق ہے یہ سب سے اہم اور بڑی وجہ ہے. اور یہ صرف ملکوں کے عوام کے درمیان نہیں ہے بلکہ دنیا کے ملکوں کے درمیان بھی ہے. یہ جو بعض ملک جو ہیں وہ امیر سے امیر تر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور غریب ملک غریب سے غریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، پستی کی طرف جا رہے ہیں. یہ کسی بڑے گلوبل ریولوشن کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے. اور ایک ہفتہ پہلے ہم نے اس موضوع پر بات بھی کی تھی، تمہیں یاد ہوگا. مجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو، تمہیں تو یاد ہے نا پورا. نہیں یار، میں اس لیے اس معاملے کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سال پہلے جب انقلاب فرانس اور انقلاب روس آئے تھے تو اس وقت بھی یہ کہہ کر معاملے کو دبا دیا گیا تھا کہ یہ دراصل بادشاہت کے خلاف انقلاب ہے. میں نہیں یہ سمجھتا کہ وہ صرف بادشاہت کے خلاف انقلابات تھے. دراصل وہاں پر بھی یہ جو ہیو ناٹس تھے ان کی آواز متحد ہو کر اتنی توانا صورت اختیار کر گئی تھی کہ وہاں پر پھر جو ہیوز تھے ان کی چھٹی ہونا پڑی تھی، ان کو وہ سیٹیں چھوڑنا پڑی تھیں. یہ انقلاب کے حوالے سے تم تھوڑا سا پیچھے جاؤ نا ذرا. عزیزی پیچھے نہیں اب جائے گا، عزیزی اب آگے جائے گا، چونکہ عزیزی نے اب انقلاب لانا ہے. ایک انقلاب لانا ہے، ایک وڈی عید پہ بکرا لانا ہے. اور میرا مطلب ہے تاریخ میں ذرا پیچھے جاؤ. اچھا. جب انقلاب فرانس آیا تھا اس وقت بھی یہی کہا گیا تھا. حالانکہ انقلاب فرانس پر اگر نظر ڈالو تو دیکھا جائے تو صاف صورتحال سامنے آتی ہے کہ یہ جو آج ہمیں مغربی جمہوریت نظر آ رہی ہے یہ صرف انقلاب فرانس کی کوکھ سے اس نے جنم لیا تھا. اور پھر اس کے بعد یہ آج جو ہمیں کیپٹلزم کی جدید شکل نظر آ رہی ہے اس نے مغربی جمہوریت کی کوکھ سے جنم لیا تھا. تو صرف یہ کیپٹلزم کو بچانے کے یہ حربے ہیں، یہ اس بات پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ انقلابات فلاں وجہ سے آ رہے ہیں. انقلابات کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہی ہے، ہم مانیں یا نہ مانیں، تسلیم کریں یا نہ کریں. صرف اور صرف یہ وجہ ہے کہ عوام کی سطح پر بھی جو ہیوز اور ہیو ناٹس کے درمیان فرق بڑھتا جا رہا ہے اور ملکوں کی سطح پر بھی کہ غریب اور امیر ملکوں کے درمیان جو وسائل پر قبضے کی جنگ ہے یہ بالکل یک طرفہ ہے. اور اتنی تیزی کے ساتھ جو بڑے ملک ہیں، امیر ملک ہیں، وہ دنیا کے وسائل پر قبضہ کر رہے ہیں کہ ہم تیزی کے ساتھ ایک گلوبل ریولوشن کی طرف جا رہے ہیں. تم یار اس بات سے اندازہ لگا لو
کہ ورلڈ بینک نے ایک رپورٹ جاری کی تھی یہ دنیا پر جو وسائل کے قبضے کے حوالے سے، اس کے آپ سٹیٹسٹکس پر نظر ڈالو تو یقین نہیں آتا. ان کا کہنا یہ تھا کہ دنیا کو اس وقت 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. 20% لوگ غریب ہیں اور 60% کے قریب جو ہیں وہ متوسط ہیں اور 20% جو امیر لوگ ہیں. جو 20% غریب لوگ ہیں ان کے تصرف میں دنیا بھر سے صرف جو وسائل ہیں ان کا 1.5% حصہ ان کے زیر استعمال ہے. اور جو 60% جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں ان کے حصے میں 20% ہے. اور جو دنیا کے صرف 20% باقی جو امیر لوگ ہیں ان کے حصے میں دنیا کا 77% جو وسائل ہیں وہ ان 20% کے حصے میں آتے ہیں. اور تم ستم ظریفی کی بات دیکھو کہ ورلڈ بینک نے یہ رپورٹ 2005 میں تیار کی تھی اور 3 سال تک اس خدشے کے پیش نظر یہ رپورٹ دبائے رکھی، اس کو پبلک نہیں کیا گیا کہ کہیں محروم طبقے جو دنیا بھر کے ہیں وہ اکٹھے نہ ہو جائیں. اور پھر 2008 میں جا کے اس رپورٹ کو پبلش کیا گیا. اس سے پہلے اقوام متحدہ نے بھی تقریباً اسی طرح کی ایک رپورٹ تیار کی تھی 1995 میں، اور اس کو بھی 3 سال تک دبائے رکھنے کے بعد 1998 میں پبلک کیا گیا تھا. اس رپورٹ کے جو اعداد و شمار ہیں وہ تو اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے. اس میں بتایا گیا تھا کہ دنیا کے جو امیر ملک ہیں سارے وہ تقریباً دنیا کے وسائل کے 87% حصے پر قابض ہیں، اور دنیا کے جتنے بھی غریب ملک ہیں، ترقی پذیر ملک ہیں، ان کے تصرف میں پوری دنیا کے وسائل کا صرف 1.3% حصہ ہے. اندازہ کرو 87% اور 1.3%. 87% یہ امیر لوگ خرچ کرتے ہیں جناب. اللہ معاف کرے، ان کی فضول خرچی بہت ہے. ٹائیاں لگا لگا کے پھرتے ہیں، کیا فائدہ ہے جی ٹائی کا؟ یا تو ہے نا آپ کے نوکر نے ٹائی سے پکڑ کے آپ کو سویرے دفتر لے کے جانا ہے اور چھٹی کے بعد ادھر سے ٹائی سے پکڑ کے واپس لے کے آنا ہے. اچھا، ٹائی تمہیں بہت یاد آتی ہے. گیلس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ گیلس تو ایک غریب آدمی عیی کی ضرورت ہوتی ہے. اگر گیلس نہ ہو تو دفتر پہنچنے تک پینٹ نہیں رہتی، صرف نکر رہ جاتی ہے. اچھا میری بات سنو، یہ جو اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے اس میں جو وسائل کا جو بریک اپ دیا گیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہوش ربا ہے. یہ اس رپورٹ کے مطابق جو دنیا میں کل گوشت کی پیداوار ہے نا، گوشت اور مچھلی کی، اس کا 45% حصہ جو ہے وہ ترقی یافتہ ممالک استعمال کرتے ہیں اور ترقی پذیر ملکوں میں صرف 5% استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد جو توانائی یعنی جو انرجی کے ریسورسز ہیں وہ امیر ملک جو ہے وہ 58% استعمال کرتے ہیں اور غریب ملک صرف 4% پاور استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد جو ٹیلی فون کا استعمال ہے 74% امیر ملک استعمال کرتے ہیں اور 1.5% غریب ملک استعمال کرتے ہیں. گاڑیوں کے استعمال کی باری آتی ہے تو اور بھی زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ 87% جو گاڑیاں ہیں دنیا بھر میں وہ امیر ملک استعمال کر رہے ہیں اور غریب ملکوں کے حصے میں صرف 1% گاڑیاں آتی ہیں. گاڑیوں سے مراد غالباً وہ بھی موٹر بائکس وغیرہ ہوتی ہوں. صرف 1% جناب. یار یہ 1% نہیں ہماری ٹریفک انجام کر دی. جی. اور اگر تم پرائیویٹ کنزمپشن میں ہر چیز آ جاتی ہے، روٹی، کپڑا، مکان، سروسز، جو بھی ایک انسان اپنی زندگی میں استعمال کرتا ہے، تندور سے بھی روٹی بالکل وہ پرائیویٹ کنزمپشن ہے. اور اتنا زیادہ فرق ہے کہ ایک اسی رپورٹ کے مطابق کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں کاسمیٹکس جو استعمال ہوتے ہیں اس کی جو مالیت ہے وہ $8 ارب ہے اور یورپ میں $11 ارب کی سالانہ آئس کریم کھائی جاتی ہے. پھر کہا یہ جاتا ہے کہ یورپ اور امریکہ میں $12 ارب کا پرفیوم استعمال ہوتا ہے. ذرا اندازہ کرو تم ان سٹیٹسٹکس پہ غور کرو. پھر بھی نہیں ان کی ختم ہوتی. اور یورپ اور امریکہ میں مجموعی طور پر کتوں اور بلیوں کی خوراک پر $17 ارب خرچ کیے جاتے ہیں اور یورپ میں سالانہ $50 ارب کے سگریٹ پھونک دیے جاتے ہیں اور $105 ارب کی شراب پی جاتی ہے. یہ تو ہے امیر ملکوں کا حال. اور ذرا ایک نظر غریب ملکوں پر بھی ڈال لو جہاں پر پورے جتنے بھی ترقی پذیر ملک ہیں مجموعی طور پر یہ لوگ بنیادی تعلیم پر صرف $6 ارب خرچ کر پاتے ہیں بیچارے. اور پھر یہی ملک مل کر فراہمی آب اور نکاسی آب کے منصوبوں پر میکسیمم جو ہر سال خرچ کر پاتے ہیں وہ $9 ارب ہے اور خواتین کی تولیدی صحت پر یہ $12 ارب خرچ کرتے ہیں اور بنیادی صحت پر یہ تمام ترقی پذیر ممالک جو ہیں یہ مل کر صرف $11 ارب خرچ کرتے ہیں. یعنی جتنے کی یورپی ممالک آئس کریم کھا جاتے ہیں اتنے کا ٹوٹل جو ہیلتھ بجٹ ہے ترقی پذیر ملکوں کا. ان کے ڈاکٹر ہی اچھے ہیں، ان کو آئس کریم لکھ دیتے ہیں. ہمارا تو ڈاکٹر 35 سٹے شروع ہی ہو جاتا ہے، نہ گوشت کھانا ہے، نہ سبزی کھانی ہے، نہ دالیں کھانی ہے، نہ چاول کھانے ہیں.
ਨਾ ਆਟਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੱਖਣ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਘਿਓ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ ਹੋਰ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਭਾਈ ਜੀ ਮੇਰੀ सेहत इजाजत नहीं देती, नहीं नहीं तुम्हारी जेब इजाजत नहीं देती। वेरी ट्रू। नाज़रीन हम लेते हैं कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। मरीज बेचारा अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि डॉक्टर ने सारा कुछ बंद किया, वरना मैंने खा जाना था।